جب تک برصغیر کی قیادت، سیاسی قیادت علماء کے ہاتھ میں تھی، برصغیر میں کوئی فساد نہیں تھا۔ نہ ہندو مسلمان کا فساد ہوا، نہ شیعہ سنی کا فساد ہوا، نہ دیوبندی بریلی کا فساد ہوا۔ لیکن جب انگریز کی گرفت مضبوط ہو گئی اور مسلمانوں کی قیادت انگریز کے وفاداروں کو منتقل ہوئی، ان کی نااہلی دیکھیے یا ان کی بدنیت ہی دیکھیے کہ تب سے یہاں پر فرقہ وارانہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، ہندو مسلمان فساد ہوتے رہے ہیں، شیعہ سنی فساد ہوتے رہے ہیں، یہاں پر پشتون بلوچ کے فساد ہوتے رہے، پشتون پنجابی کے فساد ہوتے رہے، سندھی مہاجر کے فساد ہوتے رہے، اور وہ خون جو ہم ایک دوسرے کا بہاتے رہے آج بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ آج بھی ہر طرف خون بہ رہا ہے، لیکن آپ کو تسلی دینا چاہتا ہوں، دنیا پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تم لاکھ انسانی حقوق کے علمبردار کا دعویٰ کرو، تم لاکھ کہو کہ ہم تو انسانیت کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے 78 سالہ زندگی میں اگر فرقہ واریت کے فتنے کو شکست دی ہے تو جمعیت علماء نے دی ہے، اگر لسانیت کے فتنے کو شکست دی ہے تو جمعیت علماء نے دی ہے، اگر قومیتوں کو لڑانے اور ان کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کی سیاست کو شکست دی ہے تو جمعیت علماء نے دی ہے، اور اگر کسی نے خون بہا کر مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی، خون ریزی کی سیاست کو اگر شکست دی ہے تو جمعیت علماء نے دی ہے، اور انشاءاللہ یہ پاکستان ہم امریکہ کے قبضے میں نہیں جانے دیں گے، ہم دوبارہ انگریز کے قبضے میں نہیں جانے دیں گے، ہم یورپ کے قبضے میں نہیں جانے دیں گے، ہم اسے آزاد ریاست دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اسے خوشحال ریاست دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر سٹیج پر باتیں ہوئی پنجاب کے زمیندار کی، پنجاب کے کسان کی، پنجاب کے مزدور کی، میں پاکستان کے پنجاب کے کسان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میں پنجاب کے مزدور کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیے، وڈیروں کا، چودھریوں کا، سرداروں کا بھوت اپنے سروں سے اتار لیجئے، یہ جنگ جمعیت علماء اسلام لڑے گی۔ اگر تیرے گریبان میں کسی طاقتور کا ہاتھ پڑا، جمعیت علماء اس ہاتھ کو توڑ کر رکھ دے گی۔ اگر کسی جابر نے آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا، اس جابر کا ہاتھ توڑ دیا جائے گا۔ اور ہم نے پاکستان میں، ہم نے خیبر پختونخوا میں، ہم نے بلوچستان میں بڑے بڑے قوانین، بڑے بڑے نواب جو اپنے آپ کو خدا کہا کرتے تھے، ان کی خدائی کو اگر زمین بوس کیا ہے تو پنجاب کا چودھری اور نواب کی خدائی کو بھی ہم ہی زمین بوس کر سکتے ہیں۔ آپ ذرا ارادہ تو بدلیں، پاکستان کا اور پنجاب کا کسان ذرا اپنی رائے تو بدلے، اپنے اندر خودداری تو پیدا کرے۔ یہ لوگ تھانے کی سیاست کرتے ہیں، یہ لوگ پولیس سے مل کر تمہیں گرفتار کراتے ہیں، تھانوں میں پولیس کے ہاتھوں تمہاری تذلیل کرتے ہیں، اور پھر تذلیل کرنے کے بعد تھانے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں صحیح ہے تو ہمارا بندہ ہے، اس کو رہا کرو۔ بظاہر وہ آپ کا خیر خواہ بنتا ہے، لیکن آپ کی تذلیل کے پیچھے بھی اسی کی سازش اور اسی کی خواہش ہوا کرتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمارے ملک میں ایک آئین ہے، اور اس آئین کی روح سے ایک پارلیمنٹ ہے، یہ عوام کی نمائندہ ہے، اور اس پارلیمنٹ کا فرض منصبی ہے کہ وہ عوام کی قوت کو مضبوط کرے، عوام کے حقوق کی جنگ لڑے، عوام کو طاقتور بنائے۔ لیکن آج ہماری پارلیمنٹیں وہ مقتدرہ کی قوت میں اضافہ کر رہے ہیں اور عوام کو کمزور بنا رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام آج کوئی اختیار نہیں رکھتا، پاکستان کے عوام ووٹ ڈالتا ہے، لیکن عوام کا ووٹ
منظر عام پر نہیں آتا، پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتا۔ گلگت میں الیکشن ہوا اور ایک پولنگ اسٹیشن پر جہاں جمعیت علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیت رہا تھا، اس کے بکسے دریا میں ڈال دیے گئے۔ اب بتاؤ دریا میں بکسے کہاں ڈھونڈے، ووٹ کہاں سے گنے؟ اب اس قسم کے عوام کے جب حق کے رائے دہی پر ڈاکہ ڈالا جائے گا، اس کے حق کے بیعت پر ڈاکہ ڈالا جائے گا، اور پارلیمنٹ عوام کے حق کی جنگ نہیں لڑے گی، وہ مقتدرہ کو طاقتور بنانے کی جنگ لڑے گی، جو دھاندلیاں کراتی ہے، جو نتیجے تبدیل کراتے ہیں، جو عوام کے ووٹ کو اپنے قبضے میں لے کر اپنی مرضی کے نتائج سامنے لاتے ہیں، ان کو طاقتور بنائے گی۔ تو پھر یہی انداز ہوگا کہ نہ آپ کو گندم ملے گا اور نہ آپ کو چاول ملے گا، پھر بھوک اور افلاس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا، پھر فساد کے علاوہ آپ کے حصے میں کچھ نہیں ہوگا۔ میرے محترم دوستو، یہ بڑے اہل لوگ ہیں، حکومتیں کر رہے ہیں، ان کا بھی اندر کہتا ہے کہ ہم واقعی جیتے ہوئے ہیں، اس لیے یہ حکومتیں کر رہے ہیں، تبھی تو عوام کا اعتماد نہیں ہے، عوام ٹیکس نہیں دے رہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، پاکستان کا عوام اس وقت سے ٹیکس نہیں دے رہا جب اس سرزمین پر انگریز کی حکومت تھی۔ بر صغیر کا باشندہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جو بھی ٹیکس ادا کروں گا وہ انگریز کی گرفت کو مضبوط کرے گا، غلامی کی رسیاں اور کسی جائیں گی، یہ انگریز کے مفاد میں جائے گا، انگریز اپنی طاقت کے لیے میرے ٹیکس کو استعمال کرے گا۔ پاکستان بن گیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکمرانوں پر اعتماد ہوتا، لوگ ان کو ٹیکس ادا کرتے، لوگ ٹیکس چوری نہ کرتے۔ 78 سال ہو گئے، ہمارے ملک کے حکمران عوام کے اندر اعتماد بحال نہیں کر سکے، اور آج بھی پاکستان کا شہری ان حکمرانوں کو ٹیکس دینے کے لیے اس لیے تیار نہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ میرا ٹیکس میری فلاح و بہبود پر خرچ نہیں ہوگا، بلکہ میرا ٹیکس IMF کے پاس جائے گا، FATF کے پاس جائے گا، ورلڈ بینک میں جائے گا، بیرونی قرضوں کے لیے استعمال ہوگا، امریکی مفادات کے لیے استعمال ہوگا، یورپ کے مفادات کے لیے استعمال ہوگا، عالمی مالیاتی اداروں کے مفاد کے لیے استعمال ہوگا۔ جب پاکستان کا شہری یہ سمجھے گا کہ میرا پیسہ، میرا ٹیکس وہ میرے مفاد کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، وہ کیوں کر آپ کو ٹیکس ادا کرے گا؟ پھر گلہ کرتے ہو کہ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے۔ ہمارے ملک کی آبادی بڑھ گئی ہے، لیکن آج مہنگائی کا کیا صورتحال، پیٹرول کہاں پہنچ گیا ہے، بجلی کی قیمت کیا ہے؟ ہندوستان میں بھی بجلی لوگ لیتے ہیں، بنگلہ دیش میں بھی، چائنا میں بھی، افغانستان میں بھی، ایران میں بھی، انڈونیشیا میں بھی، ملائیشیا میں بھی، پورے خطے میں بجلی کی قیمت نہیں بڑھ رہی۔ پاکستان کی سرزمین پر بجلی مہنگی عوام کو کیوں دی جا رہی ہے؟ تم سے پاکستان کا نہ امن سنبھالا جا سکتا ہے، نہ تم سے پاکستانی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے۔ صرف دھاندلی کی بنیاد پر حکومت کرو گے نا، ویسے تو آپ عوام میں نہیں ہیں، پھر تو دھاندلی کی حکومت کو اگر ہم نے 2018 میں تسلیم نہیں کیا تھا تو ہم نے 2024 کے الیکشن میں بھی دھاندلی کے الیکشن کو تسلیم نہیں کیا، اور ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں۔ بظاہر پارلیمنٹ پہ ہم تھوڑی تعداد رکھتے ہیں، لیکن پورے ملک کے میدانوں پر اپوزیشن جمعیت علماء کر رہی ہے، اور پاکستان کے میدانوں کی سیاست پر جمعیت علماء چھائی ہوئی ہے۔